بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے را کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد بیان کیے تھے۔ آج ہم ان راءات کا ذکر کریں گے جو راءات اپنے اس قاعدے کے خلاف پر پڑی جاتی ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جیسے ارجعو، تو آپ غور فرما لیں، ارجعو میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ مکسور ہے۔ اصل میں یہ حمزہ وصلی ہے، اور درج کلام میں یہ حمزہ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ حمزہ وصلی جب دو کلمے آپس میں ملتے ہیں تو درمیان میں حمزہ وصلی گر جاتی ہے۔ تو جس طرح حمزہ وصلی عارضی ہے، اس لیے اس کی حرکت بھی عارضی ہے۔ تو اس وجہ سے اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ را اس وقت باریک ہوگی کسرے کی وجہ سے کہ وہ کسرہ اصلی ہو، اور اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ تو ارجعو میں را کو ہم پر پڑھیں گے۔ نمبر 2، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اور اس کے بعد اسی کلمہ میں حرف مستعلیہ ہو، جیسے لبالمرصاد، قرطاس، فرقۃ۔ آپ غور کر لیں، لبالمرصاد میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے میم مکسور ہے، لیکن اسی کلمہ میں اس را کے بعد حرف مستعلیہ صاد ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی را پر ہوگی۔ اس کے باوجود کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن جب اسی کلمہ میں اس را کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو پھر را پر ہوگی، اور اس کی یہ مثال ہے لبالمرصاد، کہ اس کے بعد صاد آیا ہے۔ اسی طرح قرطاس میں آپ غور کر لیں تو را ساکن ہے اور ما قبل قاف مکسور ہے، لیکن اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اس را کے بعد اسی کلمہ میں طا آیا ہے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، قرطاس۔ تیسری مثال فرقۃ میں آپ غور کر لیں تو را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا مکسور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اسی کلمہ میں قاف حرف مستعلیہ آیا ہے را کے بعد، تو اس قاف کی وجہ سے ہم اس را کو پر پڑھیں گے، فرقۃ۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے لمن ارتضی،
آپ غور فرما لیں تو یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے نون مکسور ہے، لیکن اس کے باوجود اس را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ کسرہ را سے الگ کلمہ میں ہے، یعنی کسرہ منفصلہ ہے۔ اس کلمہ میں آپ غور کر لیں تو لمن الگ کلمہ ہے، ارتضا الگ کلمہ ہے، تو اس لیے اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے اس کسرے کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کسرہ منفصلہ ہے، دوسرے کلمہ میں ہے، اور دوسرے کلمہ کی کسرہ کی وجہ سے را باریک نہیں ہوگی بلکہ را پر ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے، لمن ارتضا۔ دوسرا مثال، رب ارجعونی، رب ارجعونی، اس میں آپ غور فرما لیں تو را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن اس کسرے کے باوجود ہم اس را کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں بھی کسرہ منفصلہ ہے، کیونکہ رب یہ الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی ہم را پر پڑھیں گے، رب ارجعونی۔ تیسرا مثال، رب ارحمہما، رب ارحمہما، یہاں بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن اس کسرے کی وجہ سے ہم را کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں بھی کسرہ منفصلہ ہے، رب الگ کلمہ ہے اور ارحمہما الگ کلمہ ہے، تو اس لیے ان کلمات میں ہم اس را کو پر ادا کریں گے، رب ارحمہما۔ ایک کلمہ ایسا ہے قرآن کریم میں کہ اس میں آپ را پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کلمہ ہے فرقن، فرقن۔ فرقن کی را تفخیم اور ترقیق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کلمہ میں آپ غور و فرما لیں تو فرقن میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن را کے بعد اسی کلمہ میں قاف حرف مستعلیہ ہے، تو اس لیے اس را کو ہم پر پڑھیں گے، فرقن۔ لیکن بعض قراء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں اسی کلمہ میں حرف مستعلیہ ہے، اور جب حرف مستعلیہ ہو تو را پر ہوگی، لیکن یہ را جو ہے یہ دو کسروں کے درمیان ہے، اس سے پہلے فا بھی مکسور ہے اور خود حرف مستعلیہ قاف بھی مکسور ہے، تو اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے، فرقن۔ اس لیے اس اختلاف کی وجہ سے جو قراء حضرات کے درمیان میں ہے، ہمارے لیے دونوں وجہ جائز ہیں کہ اس کو ہم پر پڑھیں، فرقن پڑھیں، یا باریک ہم اس کو ادا کریں، فرقن، دونوں طرح جائز ہے۔ رام مراما کسے کہتے ہیں؟ رام مراما وہ ہے جس پر وقف بالروم کیا جائے، یعنی یہ را اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، اگر اس پر ضمہ ہو تو پر ہوگی اور اگر کسرہ ہو تو باریک ہوگی، جیسے منتصرن، منتصرن پر جب آپ وقف بالاسکان کرتے تو را باریک ہوگی، منتصر، کیونکہ را ساکن ہوگی، تو پھر آپ حرکت کا کچھ حصہ ظاہر کریں گے، اور یہ روم یہ صرف ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، فتحہ میں نہیں ہوتا۔
تو جب آپ منتصرن پر آپ جب وقف بالروم کرتے ہیں تو آپ پڑھیں گے منتصر، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ ضمے کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا، منتصر۔ اور دوسرا مثال یہ ہے کہ کسرے کی وجہ سے پھر را باریک ہوگی جب آپ اس پر وقف بالروم کریں۔ اس کی مثال یہ ہے بالبصر پر جب آپ وقف بالاسکان کرتے ہیں تو را پر ہوگی، لیکن جب آپ اس پر وقف بالروم کریں تو اس میں پھر را باریک ہوگی کیونکہ پھر کسرے کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا، بالبصر معمولی سا حرکت ادا ہوگا۔ وقف بالروم کا قاعدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے وقف کے بیان میں آئے گا۔ گروپ کے تمام احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آئندہ سبق میں انشاءاللہ مت کا بیان ہوگا۔